السلام علیکم، میں سیما کریم حمزہ آن لائن کی جانب سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آج کل گلگت بلتستان میں الیکشن کی باغ دوڑ عروج پر ہے اور ہر پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو میدان میں لا کھڑا کیا ہے، اور ہر کینڈیڈیٹ کا یہ ماننا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو اس کے حقوق دلائے گا۔ لیکن گلگت بلتستان کے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں گلگت بلتستان کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ احمد رضا خان قصوری صاحب، چیف کوآرڈینیٹر آل پاکستان مسلم لیگ موجود ہیں، جو کہ ون آف دا فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان کنسٹیٹیوشن بھی ہے، اور ساتھ ہی ایک ویل نون لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں۔ تو قصوری صاحب، گو کہ آپ ایک مشہور قانون دان بھی ہے، یہ بتائے گا کہ گلگت بلتستان کا آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا تو اس وقت یہاں کچھ لوگوں نے ریوولٹ کیا، جس میں کرنل حسن پیش تھے اور ان کے باقی ساتھی، جنہوں نے گلگت میں ریوولٹ کیا، اور یہاں جو ان کا ہندو گورنر تھا وہ یہاں سے بھاگ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے آزادی ڈکلیئر کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا رابطہ جوڑا قائد اعظم محمد علی جناح سے، اور انہوں نے ایک سیٹ کیا فار پاکستان، جس کو کہ قائد اعظم نے اس کا اپروول دے دیا۔ لیکن انفارچونیٹلی سنس دین اس کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس جو ہے وہ ٹوٹلی کنفیوز ہے اور ڈول ڈرم میں ہے۔ کوتاہی دونوں طرف سے ہے، کچھ یہاں بھی زیادہ آواز نہیں اٹھائی گئی، اور کچھ پاکستان میں بھی اس معاملے کو اس دل جمائی سے اور شدت سے نہیں لیا جس طرح لینا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کی شارک ہے، اور اسی میں سے ہی جو سلک روٹ، جس کو کراکرم ہائی وے اور جو اب کہلائے گا اکنامک کوریڈور، وہ بھی اسی میں سے گزر رہی ہے۔ لہٰذا اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ابو آل اس خطے کی اٹ ہیز گاٹ richest mineral environment in the world. You think of a mineral and it is here، جو کہ آج تک اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا، انفارچونیٹلی دفن ہے ساری ان پہاڑوں کے اندر۔ چیز یہ ہے جی کہ 1999 میں ایک کانسٹیٹیوشنل کوشچن واز ریزڈ بفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کافی عرصہ سننے کے بعد 28 مئی 1999 کو ایک حکم صادر کیا، اور اس میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اس کا سٹیٹس جو ہے اس علاقے کا وہ پاکستان کا 5واں صوبے کا ہونا چاہیے۔ اور اس میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ اس کے لیے جو بھی لیگل انسٹرومنٹس ہیں، اگر ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے وہ کریں، اگر کسی ایس آر او میں تبدیلی کی ضرورت ہے وہ کریں، اگر کسی لاء میں ضرورت ہے تو وہاں تبدیلی لائیں، اور اگر کسی نوٹیفیکیشن کو تبدیل کرنا ہے تو یہ جتنے بھی لیگل انسٹرومنٹ ہیں ان کو حکومت پاکستان 6 مہینے کے اندر، انہوں نے ٹائم فریم فکس ہے، 6 مہینے کے اندر اندر اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کو آرٹیکل 1 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کو پاکستان کا 5واں صوبہ ڈکلیئر کیا جائے۔ اب آپ کو پتا کہ جو سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ حکم ہوتا ہے، حکم نامہ ہوتا ہے، اور جب وہ حکم دے دیتا ہے سپریم کورٹ تو آرٹیکل 190 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت جو اپنا مرکزی حکومت ہے، اس کے تمام جو ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں، ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، تمام ادارے، ان کی یہ ایک آئینی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو من اور ان امپلیمنٹ کریں۔ آج 16 سال ہو گئے ہیں کہ وہ فیصلہ، اور اس فیصلے کے جو آتھر ہے، جج ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ لکھا، وہ اس زمانے کے چیف جسٹس اجمل میاں صاحب ہیں، اور یہ کیس کا نام ہے الجہاد ٹرسٹ بنام حکومت پاکستان، اور اس کا جو سائٹیشن ہے
وہ ہے 1999 سپریم کورٹ منتھلی ریویو صفحہ 1379. اس میں یہ تمام جو قانون کی کتابیں ہیں تمام وکلا کی لائبریریوں میں وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، جس میں کہ واشگاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کا 5واں صوبہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ جمعرات کو اے پی سی بلائی جا رہی ہے، جس میں یہ تعین کیا جائے گا کہ اکنامک زون جو ہے، اس اکنامک رازداری جو ہے، اس کے کہاں کہاں اکنامک زونز بنتے ہیں جہاں کہ ایک اکنامک حسل بسل ہوگی، کیونکہ ساری ٹریڈ جو ہے وہ اس کا لنکیج جو ہوگا ان اکنامک زون کے ساتھ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے اس علاقے کے کسی بندے کو نہیں بلایا. یعنی جہاں سے وہ شاہراہ، جہاں سے وہ راہداری سٹارٹ ہوتی ہے کنجراب پاس سے، اور وہ پہاڑوں سے ہوتی ہوئی حویلیاں جا کے کھلے میدانوں میں آتی ہے، وہ راستہ تو بدلا ہی نہیں جا سکتا. پنجاب سندھ میں تو وہ راہداری 100 میل ادھر بھی جا سکتی ہے، 100 میل ادھر بھی جا سکتی ہے، بڑے راستے کھلے میدان ہیں. لیکن یہاں تو پہاڑوں کے اندر سے وہ راہداری جا رہی ہے، اور وہ سارے پہاڑ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے ہیں. اور بدقسمتی ہے کہ اس جو جمعرات کو جو ایک اے پی سی ہو رہی ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہاں کہاں اکنامک زون جو ہیں کنسٹرکٹ کیے جائیں گے، تعمیر کیے جائیں گے، وہاں گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ نہیں. یعنی کم از کم قانونی طور پر جو آپ کی انٹرم گورنمنٹ، کم از کم اس کا ہی کوئی نمائندہ بنا لیتے. اسی برجیز طاہر کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ اسی شیخوپورے کا بندہ ہے، اینڈ اے ویری لوکل پالیٹیشین، جس کا کوئی اتنا کوئی کلاؤٹ بھی نہیں ہے اپنا پولیٹیکل کہ وہ پورے پاکستان کو جانتا ہو. اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پرائیویٹلی کبھی اسی گورنر بننے سے پہلے کبھی اس علاقے میں آیا بھی ہو. سو دیئرفور یہ بھی ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ آپ جمعرات کو جو اے پی سی کر رہے ہیں اس میں خدارہ گلگت بلتستان کے جو نمائندے ہیں، جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، ان کو بلائیں تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ راہداری جو اوپر جو اکنامک زون بننے ہیں، وہ سست میں بننا ہے، گلگت میں بننا ہے، چلاس میں بننا ہے، کہاں کہاں بننے ہیں. ایسی بہت سارے ایریاز ہیں جہاں وہ بن سکتے ہیں اکنامک زون. اور وہ وہاں جو اکنامک زون بننے کے بعد وہاں جو ایک نئی ایک معاشی زندگی کا آغاز ہوگا، اور ایک جو اکنامک حسل بسل ہوگی، اس سے علاقے کے لوگوں کو ایک بہت اکنامک ایڈوانٹیجز ہوں گے. تو اس کو نہیں کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن لڑنی ہے اور تمام کینڈیڈیٹ جو لڑنا ہے، ان کا فوکس جو ہونا چاہیے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ ہونا چاہیے جو کہ 1999 میں اس نے دیا، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے. اس کو اگر فوکس بنا کے اس کو ہائی لائٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت اچھے اثرات ہوں گے اور شاید ان کی منزل قریب آ جائے. اب چیز یہ ہے جی کہ کہا یہ جاتا ہے جی کہ یہ کشمیر کا حصہ تھا، اور کشمیر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک آکوپائڈ کشمیر، ایک آزاد کشمیر، ایک یہ ناردرن ایریا. اور جب پلیبسٹ ہوگا تو سب نے ووٹ ڈالا ہے. اگر یہ پاکستان میں چلا گیا تو اس کے ووٹ ختم ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنے کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ بنا دیا ہے، اور اس کو آرٹیکل 360 آف دیئر انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کو انہوں نے ایک اپنا حصہ بنا لیا، انٹیگرل پارٹ آف انڈیا بنا دیا. اگر کل کو دنیا جو کہ 48 میں جو ریزولوشن پاس کیا گیا یونائٹڈ نیشن کا، جس میں یہ کہا گیا کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے رائٹ آف پلیبسٹ دیا جائے، اگر وہ دنیا انصاف کی طرف رجوع کرتی ہے، کوئی دنیا کا بڑا عجیب و غریب ہے. اگر تاریخ پر نگاہ ڈالیں، کبھی دنیا انصاف سے ہٹ جاتی ہے اور کبھی وہی دنیا 50 100 60 سال 80 سال کے بعد ریورٹ کرتی ہے انصاف کی طرف. جب دنیا انصاف کی طرف ریورٹ کرے گی کہ یہاں جو ہے یہ قوم ہے کشمیری اور ان کو رائٹ آف پلیبسٹ دینا چاہیے، تو اگر انڈیا کے کشمیری ووٹ ڈالیں گے جو کہ جس کو انڈیا اپنے آئین کا حصہ بنا چکا ہوا ہے اور اٹوٹ انگ ہے، تو ہمارے بھی اسی اصول کے مطابق اگر یہ ہمارا اٹوٹ انگ بن جاتا ہے اور ہمارا 5واں صوبہ بن جائے تو یہ بھی کشمیر کا جو پرانا حصہ یہ بھی ووٹ ڈال سکے گا. تو یہ ایک سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے. اور جب تک نہیں ہوتا کشمیر کا فیصلہ کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کہ جب تک
جو دنیا کی جو سپر پاورز ہے وہ خواب خرگوش سے بیدار نہیں ہوتی اور وہ انصاف کی طرف موو نہیں کرتی کہ یہ بھی تو ایک خطہ ہے جہاں ایک اصول کے تحت ووٹ اپنا پلیبسٹ ہونا چاہیے. تو جب تک کیا یہاں جو اس خطے کا جو فیوچر ہے وہ ڈول ڈرم میں ہی رہے, وہ یہ خطہ جو ہے تھرو ایگزیکٹو آرڈر, یعنی آپ کی جو گورنمنٹ ہے اٹس تھرو SRO ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو جوڑا ہوا ہے, تو اس کا تو کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے, اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن سٹیٹس نہیں ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے پلیبسٹ کا, دس از دا ہائیسٹ فارم آف ڈیموکریسی, اس سے ہائیسٹ فارم آف ڈیموکریسی. اس کو جو سویلائز ورلڈ ہے, جو سوشل سائنسسٹ ہیں, جو کہ پولیٹیکل سائنس کے جو اسکالرز ہیں, وہ اس کو ولسونین کانسیپٹ آف ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں. اٹ واز پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن آف یونائٹڈ اسٹیٹ ہو گیو دس کانسیپٹ آف پلیبسٹ. اور پلیبسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایوری نیشن ہیز این انalienable رائٹ ٹو ڈیسائڈ اٹس اون فیوچر. ہر قوم کا یہ ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ, اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. تو اگر تمام دنیا میں بھی فیصلے اس اصول کے بنیاد پہ ہو رہے ہیں تو وائی ناٹ دس, اور جب تک نہیں ہوتا تو وائی ناٹ یہ دس شوڈ بی ڈکلیئر ایز اے پارٹ آف پاکستان ایز آکوپائڈ کشمیر. انڈیا والے کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. دیٹس مائی آنسر. تھینک یو ویری مچ سر. سر, اگر گلگت بلتستان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تو کس بنیاد پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یہاں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں؟ بس نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا اسی, کیونکہ دیکھیں یہاں آپ کو یاد ہوگا جب اپنا جیو کے شکیل الرحمان کو آپ کی عدالتوں نے اس کو وارنٹ آف اریسٹ بھیجا, وہ کیا, تو جو منسٹر فار انفارمیشن ہے اپنا پرویز رشید, اس نے کہا کہ ان احکامات کی, عدالتی احکامات کی کیا وقت ہے, وہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. اب یہ آفیشیل اسپوکسمین آف دی گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. جب وہ پاکستان کا جو حصہ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو پرویز رشید, کہ کیوں اس لیے وہ آرڈرز جو ہیں یہاں کی عدالتوں کے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے, تو پھر پاکستان کی پارٹیاں یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ تو دیٹس another question ہوتی تھی. تو چیز یہ ہے کہ یہ ایک کنفیوز سچویشن ہے. پرسنلی آئی فیل کہ یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے شوڈ ٹیک اپ دس میٹر بفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان, اور وہاں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ اسٹارٹ کریں, کیونکہ آرٹیکل 190 کے تحت اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو فیصلے کو من اور ان امپلیمنٹ نہیں کرتا تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ جب آج سے چند سال پہلے اپنا سپریم کورٹ نے کہا کہ خط لکھو سوئس کورٹ کو, اور وہ سوئس کورٹ کو خط نہیں لکھا جا رہا تھا کیونکہ ان کے پیپل پارٹی کے وہاں گھالے مالے تھے اور بڑے پیسے انہوں نے کمائے تھے, خط نہیں لکھ رہے تھے. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ شروع کی گئیں, جس میں کہ یوسف گیلانی who was the Prime Minister of Pakistan, he had to go home, because وہ کنٹیمپٹ آف پروسیڈنگس اس کے خلاف ہوئے. تو اگر یہ ماضی میں ہو سکا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کے احکامات کو نہ ماننے پر ملک کا پرائم منسٹر ہیڈ ٹو گو ہوم, تو وائی ناٹ اب اس فیصلے کو, فیصلہ تو جب ہو جائے تو جب تک اس کو تبدیل نہ کیا جائے تو اٹ از ریمینس ایز اے فیصلہ. تو اس فیصلے پر آپ کوئی بھی جا کے, خاص طور پر یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کریں, وہاں کسی کو انگیج کرے ایز اے لائر اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کریں کہ جناب یہ فیصلہ ہوا تھا اور اس کو جو حکومت پاکستان نے امپلیمنٹ نہیں کیا, یا ان سے بلا کے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا, اور جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس کو لیت و لال میں رکھا ان کو جو ہے سزا دی جائے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.